ذرا ادھر کر لو تھوڑا کر بس جزاک سبحان اللہ سبحان بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا وإيماننا وديننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا ختم کیا تبدیلی کی ہے جی آپ نے میں نے فرمایا سی میں پروفیشنل طریقے نال انہوں چلاواں گا کوئی سیٹنگ کوئی ڈبہ نواں رکھیا ہے نہیں مطلب نہیں سیٹنگ نہیں ٹھیک میں نے پرابلم ہو رہی ہے بولیا ہی نہیں جا رہا ڈسٹربنس آواز دا نہیں مسئلہ آواز ایک میٹھا پانی نہیں مطلب بندہ بولے دے کسی نے سمجھتے آ میں نے خود نہیں سمجھ آ رہی نہیں میں تھوڑی جی ایکو تے چاہی دی ہوں دی خطبے بھائی جان چھوٹی دی لیکن بیس دی سیٹنگ پھر نہیں ہو رہی باہر دے ڈبے دی جڑی کنڈیشن پچھلے جمعے نو سی سیم اج بھی ہوئی وہ دے انی جی فرق ہوئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 صلو علی الحبیب
مولایا صلی وسلم دائما مولایا صلی وسلم دائما خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ بیس تھوڑی سی کم کر، تھوڑی سی بیس. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بیس اور کم کریں تھوڑی سی. مدینہ مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والیوم کم کریں، اب وصل آ رہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا حضور پرنور شافع یوم النشور سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار دو جہاں شفیع مجرمان دستگیر جہاں غم گسار زماں حضور جانے جانا جانے جانا جانے جانا جانے ایمان احمد مجتبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر، آپ جی کی اہل بیت اطہار پر اور آپ جی کے تمام اصحاب پر رہتی دنیا تک آپ سے پیار اور عقیدت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. سادات کرام اور دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہوئے جملہ معزز و محتشم اور مرکز الاولیاء لاہور شریف کے تمام غیور سنی جو جمعۃ المبارک کے لیے مختلف مقامات سے سفر کر کے آتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ آنا ہر سانس اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی اور پکی ٹھکی غلامی عطا فرمائے۔ جمادی الاخری کا چاند نظر آ چکا ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال بھی ہے اس مہینے میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات جدہ سادات سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہے۔ انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی بارگاہوں میں ہم خراج عقیدت اور خراج نیاز پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں جب آپ قرآن شریف کو کھولتے ہیں تو سجے پاسے سورہ فاتح شریف ہے تے دوسرے پاسے سورہ بقرہ شریف ہے۔ پہلا ورقہ انج کرتے ہوتے ایتھے کر کے ایک آیت لکھی ہے، انہوں جا کے تلاش کرنا، خود نمبر نہیں دس دیتا لو، آپ ہی تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب اہل کتاب کو، اس میں یہودی بھی ہیں اور کفار مکہ بھی ہیں، ان کو کہا جائے کہ انج دا ایمان لے کے آؤ جویں میرے محبوب دے صحابہ ایمان لے کے، انج دا ایمان لے کے، جیسے لوگ خاص لوگ، اس میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت سعید ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، یہ سارے صحابہ جو ابتدائی اسلام میں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے وہ ایمان لے کر آؤ، یعنی رب ہو کر بندوں کے پیچھے چلا رہے، یعنی ہونا تو ہی چاہیے جی بس کلمہ پڑھ لو جی، لیکن نہیں، انج پڑھو جی میں یار غار مصطفیٰ نے پڑھے ہے، انج پڑھو جی میں حیدر کرار نے پڑھے ہے، انج پڑھو، یعنی رب ہو کر بندوں کو بندوں کے پیچھے چلا رہے، کہ ان کے نقش قدم پر چل کر تم نے کلمہ پڑھنا ہے، خالی کلمہ بھی قبول نہیں، انج دا کلمہ قبول ہے جمیں دا صحابہ نے پڑھے ہے۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انج ایمان لے کے آئیے جمیں بے وقوف ایمان لے کے آئے، ان کو بے وقوف کہا جائے، یا دیوان ایمان۔ تھوڑا سا یہ ترجمہ قرآن کا میں عرض کر رہا ہوں، آپ خود جا کر پڑھ لیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ کہ ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے احمق بے وقوف ایمان لے کر آئے، اے دیوان ایمان لے کے آئے، چلے ایمان لے کے آئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر مجھے اور آپ کو آج تک کسی نے چلا نہیں کہا تو سمجھ لیں ابھی ہماری محبت مکمل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دربار رسالت کا جو رجسٹر ہے، یعنی جس میں غلاموں کے نام لکھے ہوئے، اوکے اوکے اوکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دربار رسالت میں جو رجسٹر ہے اس میں آپ کی حاضری لگ جائے، پھر اس وقت تک نہیں لگے گی جب تک لوگ آپ کو چلا نہیں کہیں۔ بیوقوف کہا گیا، یہ بیوقوف کیسے لوگ، اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو قریشی ہے، جو ہاشمی ہے، جو مطلبی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے یہ بیوقوف ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جن کا معاذ اللہ ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو۔ حضرت قاضی یاز مالکی کی مایا ناز اور مقبول بارگاہ رسالت کتاب الشفا، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں، سنیے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل دے اندر ساریاں روحاں نو ویکھیا، سامنے پئیاں سن نہ روحاں رکھیاں سن، انہاں نو ویکھیا تے جڑیاں روحاں ساریاں نالوں ستھریاں تے چنگیاں تے کھریاں نظر آئیاں، نبیاں تے رسولاں تو بعد جڑیاں روحاں ساریاں نالوں چنگیاں نظر آئیاں، اللہ نے انہاں نو میرا صحابی بنا چھڈیا۔ اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ صحابہ کیا ہیں؟ بے وقوف، احمق کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ صحابہ کو جو شہرت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، حالانکہ ان جیسا نمازی کائنات میں ہے ہی کوئی۔ ایک صحابی ہیں جی، ان کا میں نام لیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت عثمان ابن عفان۔ ساری رات میں، ایک رات میں، روزانہ ایک رکعت میں، ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا، 4 لوگ کائنات میں۔ ابھی تک آج کے دن تک 5واں نہیں آیا، میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے ضرور بتائیے۔ 4 لوگ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک رات میں پورا قرآن زبانی پڑھ جاتے تھے، اور عثمان غنی ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے، اور مولا علی کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ رکاب میں پاؤں رکھتے، گھوڑے کی ایک رکاب میں، سواری کی رکاب میں سجا پیر رکھ دے تے یا پہلے کھبا پیر رکھ دے تے سواری دے اتے دوسرا پیر رکھن تو پہلے سارا قرآن زبانی یاد کر لینا۔ اب توجہ، اب بندہ زیادہ تو زیادہ تانوں کی کہے گا کہ سمجھ اچ نہیں آتا ہے۔ آپ کسی کو یہ بات سناؤ گے یا کوئی سن رہا ہوگا، انہیں یہی کہنا کہ ایک ہی گل بیان کر چڑی، سمجھ اچ نہیں آتا، تو میں کیا ایتھے آ جا، تینوں سمجھ اچ آ جائے گا۔ لو جناب، پوری دنیا دی تحقیق نو اسی اسلام پیش کر دیں جی، میڈیکل دی تحقیق نو جانا چاہیے، اسی دا انکار نہیں کرتے جی۔ اسی بیمار ہونے تو ٹھیک ہے جی، گولی کھا لی دی، اسی انکار نہیں کرتے تحقیق دا، مگر ساری دنیا میں آپ سے ہم پوچھتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی بندہ نابینا ہو تو سائنس اور میڈیکل کے پاس کوئی علاج ہے کہ اس کو آنکھیں دے دے کر؟ چلو ماشاءاللہ، چنگی گل ہے۔ اچھا تے تانوں کوئی آ کے کہے جناب میں پڑھیا ہے جناب کہ ایک قمیض ہے تے اکھاں تے رکھو تے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مان جاؤ گے؟ شاہ جی یہ آپ کی نگاہ کا اللہ جانتا، اللہ کے رسول بہتر جانتا، یہ تو آپ کے قدم کی برکت سے کرم ہو گیا، ورنہ ہم کیا ہیں جی۔ قرآن کہتا ہے جی، جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں آپ کی بینائی چلی گئی، بیٹے کی محبت، پتر تے اور بھی ایسے مگر یوسف تے ایک ہی سی، بینائی چلی، اتنی محبت کی تھی کہ اکھاں دا نور چلا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو پتہ چلیا، یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، تے جناب یوسف علیہ السلام نو جدوں پتہ چلیا، 13واں سپارہ پڑھو 5واں رکوع شروع ہوندا ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر واقعہ ذکر کیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نو پتہ چلیا جی ابا جی دی تے روشنائی اور آپ دی بینائی چلی گئی تے فرمایا واپس لے آنے جی کیویں آئے گی جناب؟ تحقیق تے جتھے مرضی پہنچ چکی ہے، فیل ہو گئی ہے. فرمایا کام کرو، اذهبوا بقمیصی، اذهبوا بقمیصی، میرا وہ کرتا جو میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا، ہن لوگ کہتے ہیں شفا دینے والا اللہ، نظر دینے والا اللہ. میں نے کہا یہ کدھر جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں، شفا حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے. مگر تسی تے کہندے ہو فلانا ڈاکٹر بڑا چنگا، او دے کول جانا ہے تے ٹھیک ہو گیا. کی تسی انہوں رب تھوڑا ہی مانتے ہو؟ یہ تو نہیں کہ جس کو چاہو آپ اٹھا کر شرک کی اندھیر نگری میں ڈال دو. ہم حضور کے امتی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ اپنی امت سے آپ دل برداشتہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا میں کوئی طور تے جا رہے ہیں تو دھیان رکھنا. واپس آئے تے دیکھیا کہ قوم بچڑے کو خدا بنا کر بیٹھی ہے. یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی نعرہ تکبیر لگتا ہے تو در و دیوار ٹوٹ جاتے ہیں. ان کو توحید کا جام ہے. چلو جی آج بھی یہ دیکھو، آج بھی نعرہ تکبیر لگا جی، نعرہ تکبیر. ہم اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا میری قمیض لے جاؤ. قمیض رکھی اکھاں تے، آپ کی جو دید تھی اور آپ کی جو نور نظر تھا وہ واپس آ گیا. اسلام کے مزاج تو یہ کیسے سمجھ آتا ہے جی؟ ایک اور گل جی قرآن مجید دی جناب، چونٹی سنتی ہے، قرآن تو کہتا ہے سنتی ہے. وہ تو کہے گا یہ بھی نہیں سمجھ آتا. 3 میل دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور وہ چونٹی 3 میل دور کہہ رہی ہے ادخلوا مساکنکم، اندر چلو ساریاں، ادخلوا مساکنکم، اندر چلو. لشکر سلیمان آ رہا ہے 3 میل دور. اور معلوم کیا ہوا؟ چونٹی کو کس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں؟ ابھی تک تو وہ یہ ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں کہ جناب واٹس ایپ کر دو جی پتہ چل جائے کہ چونٹیوں کو آ رہے ہیں. پرائیویسی بھی تھی جناب، ہیں جی. چونٹی کو کس نے بتایا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں؟ فرمایا تینوں کی پتہ، عقیدہ ٹھیک ہوئے تے ہوئے جانور انہوں ہی پتہ چل جاتا ہے نبی آ رہے ہیں. اور 3 میل دور بیٹھے ہیں، تقریباً 5 کلومیٹر. میل لمبا ہے جی، کلومیٹر نہ لو، 4 کلو لا لو جناب، 4 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ اپنی سواریوں پر سوار ہیں، اور آپ فتبسم ضاحکا من قولها، آپ سن کے مسکرا رہے ہیں، وہ گلاں سن کے مسکرا رہے ہیں. وہ گلاں اوتھے کر رہی ہے 3 میل دور، اور آپ 3 میل دور اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے ہیں. میں کہا چلے یہ سلیمان ہے، ان کو جو قوت سماعت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہوئی ہے. تو سمجھ تو پھر یہ بھی نہیں آتا، کیا کرو گے؟ یہ کرامت ہے بابا، اس کو سمجھنے کے لیے ماں کی شرافت ضروری ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ ہم حیدرآباد پرسوں رات کو پروگرام کر رہے تھے تو ایک سید زادے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بارگاہ میں نے کہا جائز فائدہ اٹھانا چاہیے، سید بیٹھے ہوئے ہیں. تو جملہ کہا، اس کے بعد پیج ہی بند ہو گیا. میں لاہور شریف کل پہنچا فیضان مدینہ باب المدینہ سے ہو کے. دیکھو شہروں کی پہچان ہے جی، کچھ شہروں کی پہچان ہے. پہلے وقتوں میں لوگ کہتے تھے لاہور جانا ہے جی، کیوں جی وہاں جی شاہی قلعہ ہے، شاہی مسجد ہے. تو یہ پھر ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں جی لاہور جانا ہے داتا صاحب حاضری دینی نال بابا جی کو جانا ہے. ٹرینڈ چینج ہو گیا. بابا جی حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی ان کو بھی سلام پیش کرنا. اچھا اور لاہورو آئے ہو تسی؟ ہاں لاہور. اچھا جی چلو جدوں جاؤ گے داتا صاحب نو بھی سلام کہنا تے بابا جی نو بھی سلام کہہ چھڑنا. پہچانیں ہوتی ہیں نا جی شہروں کی. پاک پتن شریف جانا ہے جی، کیوں جانا ہے جی؟ حضرت زہد الانبیاء کو سلام کہنا. شہر ملتان شریف جا رہے ہیں جی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو سلام پیش کرتے ہیں.
اچھا پہلے وقتوں میں لوگ کراچی جاتے تھے، کیا دیکھ کے آئے جی؟ کلفٹن پر گئے تھے، ساتھ سمندر کی بھی سیر کی اور کمال ہو گیا۔ اب حالات کا رخ بدل گیا، اب کہتے ہیں کراچی کون سا شہر ہے؟ کہتے ہیں جس میں حضرت امیر اہل سنت رہتے ہیں۔ اچھا میں ابھی تک سمندر پر نہیں جا سکا جی، دل بھی نہیں کرتا، بس جڑے کم گئے جی جاؤ جی آؤ جی، بس ٹھیک ہے غلط ختم ہو جی۔ اچھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور گجے غلاموں، چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے، اس کو سمجھ جانا۔ نہ جانے زندگی اگلے جمعے تک وفا کرے نہ کرے، کیا پتہ کدوں ویلا ختم ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آ گیا ہے تو وہ اچھا بند کس نے کرنا ہے پیج؟ اب سنیوں نے تھوڑا ہی ہمارا پیج بلاک کرنا ہے جی، یہ تو دعائیں مانگتے چلے بیچارہ، وہ 15 20 25 دن چلتا ہے جی، او بھی گیا جناب۔ اچھا میں وہاں کہہ کے اٹھا تھا، میں کیا ایک کام ہونا ہی ہونا ہے، وہ کل رات کو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے کتنے بند کریں گے؟ آپ ہی بند ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا پیج نہیں بند کر رہے، یہ ٹکر ادھر لے رہے ہیں، مگر یاد رکھنا رہے گا یوں ہی ان کا۔ یہ سب کچھ چلا جائے جی۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ رِقَاؤ۔ یا رسول اللہ، ٹائیگر آف اسلام، پاور آف اسلام، سارے پیج جناب دے قدموں تو قربان۔ تو وہ جملہ کہا جی میں نے، سید بادشاہ بیٹھے ہوتے، میں نے کہا حضور یہ ایک مسئلہ اگر آپ جائیں تو ان سے پوچھ لوں، جو لوگ سامنے بیٹھے وہاں سارے اعلیٰ حضرت کے پکے ٹھکے غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا جی قرآن مجید کو چھونے کے لیے کس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم پاک نہ ہو قرآن نہیں چھو سکتے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے سب کو پتہ ہے جی، یہاں بھی سب کو پتہ ہے جی۔ سورہ واقعہ کا رکوع ہے آخری، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو جب بھی چھونا ہے پاک ہو کر چھونا ہے۔ ہم نے کہا قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، مگر صدیق اکبر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ خون پاک ہوئے گا یار غار مصطفیٰ دیا گلنا این سمجھ آئیں گے کہ میں سمجھن دا حق ہوتا ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، تو فرمایا جو صحابہ کے خلاف بولے اس کو رب جواب دیتا ہے، اللہ انہم هم السفہاء، یہ تو خود بیوقوف ہے۔ اچھا ان کو بیوقوف کیوں کہا جاتا تھا؟ ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، ان کی باڈی لینگویج ٹھیک ہوتی تھی، چلتے کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے تھے، مگر پھر بھی ان کو کہا جاتا تھا یہ بیوقوف۔ وہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کی محبت کی کچھ ادائیں ایسی تھی، دیکھنے والا کہتا تھا یہ تو چلا ہو گیا ہے۔ یعنی جب حضور علیہ السلام کا نام والا آ جاتا تھا ان کی کائنات بس اب حضور کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، بات ختم۔ اور کس قدر حساس تھے جی وہ نبی علیہ السلام کے مسئلے میں، اس کی ایک روایت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، شیران دا ذکر ہو رہا ہے تے شیر سن رہے ہیں جناب، آپ دی زندگی مبارک دا آخری جملہ جڑا دنیا تو جانے آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبناء، اے آپ دا آخری جملہ ہے، فرمایا شالا بزدلاں کدی نیند نہ، یہ آپ کا آخری جملہ ہے۔ اس کو امام زابی نے لکھا، اور امام زابی نے آپ کا لقب کیا لکھا؟ رات کو لقب پڑھتے پڑھتے ادھر یتیم خانے میں پہنچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے قائد المجاہدین، عربی میں امام زابی نے لکھا قائد المجاہدین، امام کبیر قائد المجاہدین، فرمانے جدوں دا میں کلمہ پڑھیا اس تو بعد کدی میں پچھلی صف وچ نہیں بیٹھا۔
پھر حضور دے نال 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 پھر اگلی صفحہ کھلو کے تسی بھی ہن وڈے ہو جاؤ، چھیتی چھیتی آیا کرو، تم تے 10 بجے اتنے ہونا چاہیے، آئے صلاۃ التسبیح پڑھی، 2 3 4 5 سپارے پڑھ لے، درود پاک پڑھ لیا جناب، ہیں جی درود پاک پڑھنے سے کرم ہوتا ہے۔ ابھی مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں، انہیں بلا ناغہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، بلا ناغہ۔ تو ان سے پوچھا کہ حضور اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے ایک تو کثرت سے میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اور نمبر 2 کثرت سے میں نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے مزار پر حاضری پیش کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں ایک دن پھر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروا کر ارشاد فرمایا آپ میری والدہ کے قدموں میں جاتے ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہم نے آپ کو اپنے قدموں میں بلا لیا۔ جی سبحان اللہ، الحمدللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی، اللہ آپ کو بھی لے جائے اپنے معبود ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آگے ہی رہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے مسئلے میں آپ کس قدر حساس تھے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو اس کے بعد صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ لشکر کا سپہ سالار آپ کو بنایا، جدھر بھیجا لشکر آپ کے سپرد کیا۔ ایک بندہ تھا جی نمازیں پڑھتا تھا، مسلمان تھا، نام تھا اس کا مالک بن نویرہ۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا نمازیں تو تسی نظر آندے ہو مگر زکوٰۃ نہیں دے رہے آج کل، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ یہ رکن ہے اسلام کا جی، کہ جو امیر آدمی ہے اس پر سال میں اس کی جمی جو راس ہے، جمع پونجی ہے، اس کا 2.5% اس نے اللہ کے نام پر دینا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آگے سے، چونکہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگ مرتد بھی ہو گئے، تو اس نے زبان سے یہ جملہ کہہ دیا، اس نے کہا زکوٰۃ تو آپ کے نبی لیتے تھے۔ اتنی بات کہی۔ سنو جی، اب ہمارے ہاں کیا ہوگا اگر کوئی ایسی بات کہہ دے گی، پہلے تو جا کے تھانے والوں کی منتیں کریں گے جی FIR کاٹ دیں گے، پہلے تو انہوں نے لکیراں کٹانی ہیں جی، FIR نہیں کر لی جی، جو مرضی جتنا مرضی پریشر ہوئے گا کہیں گے FIR نہیں کٹنی، گستاخ رسول ہے یہ FIR نہیں کٹیں گے، الٹ کام کریں گے۔ ابھی فیصل آباد میں مجھے پرسوں پتہ چلا، فیصل آباد میں ایک بندے نے کہہ دیا جی یہ قادیانی ہے، یہ کافر ہے، گستاخ ہے، تو پولیس والوں نے اس کے خلاف FIR کاٹ دی۔ خدا کے بندو، جن کا کھاتے ہو تو حسنین کریمین کا صدقہ ہو، تو قلم بھی کبھی ان کے لیے چلایا جے تسی نوکری چاہتے ہو نا، عزت چاہتے ہو، تانوں میں ایک سوکھا جا گر دس دیاں، ایسی نوکری ملے گی کدی تانوں کائنات دے اندر کسی نعمت دی لوڑ ہی نہیں پے گی، مگر صرف انہاں جا تے ٹرو نا، انہاں تے ٹرو، تسی کہندے ہو نہیں سیٹ تے بیٹھے رہیے تے دین ایتھے ہی آ جائے۔ 9 محرم کی رات ہے جی، کربلا شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے آ کر کہا حضور میں یزید کی فوج میں ہوں مگر میں محبت کرتا ہوں آپ سے، تو مشورہ دینا تھا کہ آپ واپس تشریف لے چلیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، آپ واپس تشریف لے چلیں۔ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لو، نماز کے بعد بات کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نماز پڑھیں، نماز کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا حضرت علی اکبر کو اذان دیں۔ آپ کے شہزادے ہیں حضرت علی اکبر کو جب کوئی شخص یہاں سے دیکھ کر یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھتا تھا تو اس کو حضور علیہ السلام یاد آ جاتا، شبیہ مصطفیٰ، چہرہ ایسا تھا جیسے رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں، عکس تھا، جھلک تھا، ویسے بھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ آپ نے فرمایا جی جلدی کریں اذان دیں، اذان ہوئی، آپ مصلی امامت پر تشریف لے گئے، ان کو بھی کہا آپ نماز پڑھیں پیچھے، اللہ نماز آپ نے پڑھی، سلام پھیرا، فرمایا ہاں جی تسی کوئی گل کرنی سی اگے آؤ جی، کہنے لگے ان کوئی گل، ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں کیجئے، انہیں کہ حضور آپ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، زندگی بدل گئی، معاف کر دینا جی۔
جتنی دیر میں ادھر رہا مینوں معاف کر چھڑنا جی. یہ اور ظاہر ہے یہ نسل ہے کریموں کی. حضور وجد میں آ گئے, موج میں آ گئے, فرما کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, اور اشارہ کر کے فرما, اصلی نام ان کا مجھے نہیں پتہ, ان کے مزار پر حاضری دی ہے, اشارہ کر کے فرمانے لگے انت حر من النار. فرمایا جس نے اس بندے کو دیکھنا ہے جو دوزخ سے آزاد ہو چکا ہے وہ حر کو دیکھنا. انت حر من النار, فرمایا آپ دوزخ سے آزاد ہو چکے, دوزخ کی آگ ان تیرے نیڑے نہیں آ سکتی. کی کیتا جی دو رکعتاں پڑھی ہیں بس, اور کیا جی حضور معاف کر چھڑ بس. مالک تو اتنے مہربان ہیں. انت حر من النار, جو 2 رکعتیں پیچھے کھڑا ہو کر پڑھ لے ان کے مزار پر جائیں تو انج لگتا ساری دنیا دا سونا ہی ہے. حضرت حور کے مزار دنیا سلام پیش کرنی, تے نوکری کرنی نے تو حسین بادشاہ دی کرو, دنیا بھی چنگی ہو جائے گی, آخرت بھی چنگی ہو جائے گی. کنہ دی نوکری وال جو انہاں نے تاڑی قبر تے بھی نہیں آنا, خدا دی قسم ایک باری بھی نہیں آنا. انہاں کہنا بس ٹھیک ہے اتھوں توپاں دی سلامی بھیج دیو تے نال دب دیو, کنے آنا نے پیچھے. تے کم از کم قلم چلان تو پہلے سوچتے لیا کرو کہ میں قلم کے دے خلاف چلا رہا ہے. جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو انہاں دے غلاماں دے خلاف قلم چلان دے ہو, خدا دے بندے ہو تم سمجھانا لائی کوئی نہیں ہے. پڑھو, دین انگریزی پڑھن نال نہیں آندا, دین رسول اللہ دیاں حدیثاں پڑھن نال آندا ہے. تے تاڈے جو جڑے بندے انہاں وڈیاں نوں جاندے نے انہاں نوں مشورہ دیا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنے ظالم دا ساتھ دیتا او دے تے بھی وہی حکم لگدا ہے جڑا ظالم تے لگدا. فرمایا دین تو خارج ہو جائے گا. کم از کم انہوں اتنا تے کرو, او باؤ جی او دھیان کرو, نہیں اے بندے ٹھیک نہیں نے جی, اے جڑے تاڈے کول آئے نے ٹھیک نہیں ہیں, بلکہ انہوں کو جو تسی FIR انج کٹو, انہوں کو میں اپنا سارا عہدہ قربان کردا, میں اپنی سیٹ تے بیٹھ کے کہنا کہ قادیانی کافر. یہ بھی تو دیکھو کہ ایک انہاں دے خلاف بکواس کر دیں, کیڑی بارگاہ دے خلاف بولن دی کوشش کر دیں. مرزے نے تے اچھے تک لکھیا انہیں کہا جڑا مینوں نبی نہیں مندا وہ کنجری دی اولاد وچ ہوئے, جڑا تڑیاں ماواں نوں گالیاں دیندا تسی انہاں دے نال کھلوتے ہو, اور دوسری طرف وہ ہے جو روتے جنہوں نے زندگی گزار دی اور جب دنیا سے جانے لگے پھر بھی آپ رو رہے تھے. حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے حضور جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جا کر رب سے پوچھ کر آئیں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا بنے گا. اور قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں آتا, پھر بھی رسول اللہ آ جائیں گے, نہیں فرشتوں اس کی ہڈیاں کمزور ہیں, اس کو کچھ نہ کہ. حشر میں کوئی بھی نہیں آتا, نفسی کا عالم ہوگا. حضور پھر بھی ارشاد فرمائیں گے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرے غلام کو معاف کر دے. جو ہر جگہ پہ ہمارے لیے رو رہے ہیں, آپ ان کی غلامی کرنے سے ڈرتے ہیں. شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں, یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا. تصور کریا کرو کدی قبر دا, میں کرن تو بات تانوں دس رہا, کریا کرو بندے دی طبیعت سیٹ ہو جاندی, کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے. صرف ایک آسرا ہے جی قبر دے معاملے کہ حضور علیہ السلام نے آنا ہے, باقی کوئی گل ہی نہیں ہے. تے جویں دیاں قبراں ایتھے بندی ہیں, 15 سال بعد قبر دے اوتے قبر بنی ہے جی. تے جے چاہندے ہو بت بچ جائے نا جی تے اینوں کیڑے نہ کھان, پھر حضور نال وفا کر. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا نے کہنا, یہ تو آپ کے نبی نے بات کہی تھی. آپ نے اسلامی عدالت اور خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں اور قاضی وقت حضرت مولا علی مشکل کشا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے خط لکھنا ہے, حضور جی حضرت مولا علی مشکل کشا, ایک بندہ اگر یہ کہے کہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ زکوٰۃ دو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے نبی نے کہا تھا, تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ صادر کریں, اب کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ آپ نے کوئی کچھ ہی نہیں کیتا. آپ نے ایک صحابی کول کھڑے سن, انہوں دا نام ہے حضرت ضرار, جنہیں ساڈا ایک ٹینک ہے نا ضرار, انہوں دا نام ہے حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اردو چ زوا دے تے عربی چ دعا دے. حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال ایسی ہے اس بابے دا جی. حضور دے صحابی ویکھو, کوئی سردائی بادام نہیں کھا دے, اور طاقت اتنی سی کہ آپ جو لڑتے سن قمیض لا کے لڑتے سن. یہ مثالیں تاں سمجھ آئی ہیں جی فیض آباد جا کے بیٹھ کے ویکھیا ہے. صدیاں بعد لوگ انج نعرے لا سکتے ہیں تے جنہاں نے محبوب عربی نو ویکھیا او نہیں لاندے ہونگے انج نعرے. حضور قمیض لا کے لڑتے سن, قمیض لا کے تے نال اتھے پٹی بن کے, اور
جلالی اتنے سن کہ آپ ایک مرتبہ گھوڑے تو اتنے بیٹھ کے تشریف لے کے گئے حالت جنگ دے اندر، لڑتے لڑتے گھوڑا تھک گیا، غلام مصطفیٰ نہ تھکیا، گھوڑا تھک کے بہ گیا جناب، تے آپ وہ باغاں کھینچ رہے اور سامنے دشمن حملہ کر رہے ہیں اور آپ دے ہاتھی تلوار نہیں ہے جناب، اور آپ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں اور آپ تے حملہ کر رہے ہیں، اور آپ نو بس ایک کہ گھوڑا کسی طرح نہ جی ایتھوں اٹھ جائے تے اگے چلے، آپ وہ باغاں کھینچ رہے مگر وہ اپنی جگہ تو ہلدا ہی نہیں، بے بس سے ہو گیا، جانور سی نہ جی، تے آپ گھوڑے نو گلاں کرتے ہیں، جلال ہی چاہ کے گھوڑے نال گلاں کرنا شروع ہو گئے اور کہنے لگا کھڑا ہو جا، اگر آج تو نے میرے ساتھ وفا نہ کی تو میں رسول اللہ کو تیری شکایت لگا دوں گا۔ اے گل آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، دشمن سامنے کھڑا ہے، آج اگر تو میرے نال وفا نہ کی تو میں رسول اللہ نو تیری شکایت داں۔ گھوڑا کم دیا چھال مار کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور جی معاف کر چڑھنا، جان نہیں سی، بس تسی حضور دا نام لیا تو میرے اندر بھی جان آ گئی۔ بیلیو کم از کم اسی چلو اے تے تانوں میں تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ واگا بارڈر وال چلو، ادھر تے پاک فوج ہے نا جناب، اسی پاک فوج دے نال اسی جدوں دشمن سامنے آئے پاک فوج چڑھائی کرے سی اسی پاک فوج دے نال ہیں جی۔ بس قانون پاس ہویا جی 2-3 ہفتے پہلے، جڑا پاک فوج دے خلاف بولے گا نو چک دیو، میں کہنا لکھا سلام ہے جی، ہونا چاہیے ہے، پاک فوج نے قانون پاس کیتا، سارے ادارے نے پاس کیتا جی، جڑا پاک فوج دے خلاف بولے انہوں چک دیو، مگر نال اے بھی گل انکلوڈ کیجئے کہ جڑا رسول اللہ دے خلاف بولے انہوں زمین دے اوپر ہی چک دینا چاہیے۔ زور لا کے توجہ، اندر والے سارے مل کے نعرہ لاؤ، باہر والے جواب دیں گے۔ بس ہن باہر والے نعرہ لاؤ، من سبا نبی جندہ۔ بس ہن میں لانا تسی جواب دینا، اندر والے بھی تے باہر والے بھی۔ کدے لئی تانوں شرم آندی ہے؟ ساڈے بچے نہیں ہیں، اسی نہیں کرو باہر جاندے، اسی کرو باہر رہندے ہو۔ میں ہر تقریر وچ کہندا کہ میں ہر تقریر تو بعد مینوں یقین ہوندا میں زندہ گھر نہیں پہنچاں گا۔ تانوں کدا ڈر لگدا ہے؟ جے ڈر لگدا ہے اندے کدے لئی ہو؟ ڈٹ جاؤ مصطفیٰ کے لیے، اللہ فرماندا ہے تسی ڈٹ جاؤ، وقال حقا علینا نصر المومنین، ڈٹ جانا تہاڈا کام ہے، فضائے بدر تسی پیدا کرو، فرشتے اسی بھیجتے ہیں۔ من سب نبی جان، من سب نبی جان، نعرہ حیدری، مولا مولا علی دے نام چ بھی رب نے طاقت رکھی، ہن اس حدیث دے راوی مولا علی ہے، من سب نبی جان۔ توجہ بیٹا توجہ، ہاں جی، جڑا پاک فوج دے خلاف بولے انہوں چک دینا چاہیے، جڑا حضور دے خلاف بولے انہوں بالکل ہی چک دینا چاہیے۔ سارے واسطے معافی ہے مگر غداراں واسطے کوئی معافی نہیں۔ دین کسی دا محتاج نہیں ہے، مت کوئی سمجھے کہ میں سیٹ تے بیٹھا تو میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، میں دھیان کریں دین دے وارث کربلا دے شہزادے بس ایک دن انہوں نے ہاتھ بند کر دیتا تو بھوکا مر جائے گا۔ ساری کائنات میں جو اناج بٹ رہا ہے یہ سیدہ زہرا کے بچوں کا صدقہ نصیب ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا، ہمیں دیتے ہیں تو مصطفیٰ، سب کچھ مصطفیٰ ہے، بس حضور خدا نہیں ہے اور خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی نامے تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، اور کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر ان کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، شافع دافع رافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، شافع امت نافع
رافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی، دفع بلا فرماتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ اور توجہ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، یہ میں اعلیٰ حضرت کا کتا ہوں، یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر، اے جڑے تھے پیو بیٹھے نا جنہاں دی اولاد ہے، کدی رات نو ماں بچے نو سواندی تھک جائے نا تے بچے نہ سو رہے ہن، پیو کہندا چل تھوڑی دیر مینوں بھی دے دے، تو او وچوں لوریاں دیندا نال انج کردا نال، تے ماں بھی انج کردی، ماں بھی نال تھپکیاں دیندی، پتر نو نیند آ جاندی۔ تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں قبر وچ نیند تے کوئی نہیں آنی، حالات انج ہونا، مگر ایک مرتبہ حضور نے فرمایا سو جاؤ، سو جاؤ، مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے، کہہ دو رضا سے خوش ہو، کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت ذرار کم وڈا سی، فرمایا بندہ بھی وڈا ہونا چاہیے۔ اچھا ہن میں کوئی اشارہ کراں گا، جناب سمجھ جانا، ہن تے تسی بڑے وڈے لوگ ہو گئے ہو۔ ہاں مدینہ منورہ دے اندر رسول اللہ دی بارگاہ چ بیٹھ کے تے تہاڈے جمعے دیاں گلاں ہوندیاں، تسی بندہ وڈا ادوں نہیں ہوندا جدوں قد وڈا ہو جائے، بندہ وڈا ادوں ہوندا جدوں سائیاں دی نگاہ کرم وچ آ، تسی انہاں دی نگاہ کرم وچ جڑا شک والا ہے تے او تے انہاں نے ویکھ کے کچھ نہیں منیا، ایتھے شک والا کوئی نہیں بیٹھا، بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سیس کٹائے جانے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت درار نے، فرمایا گل سننا، انہوں نے اس گل دا نہیں پتا کہ کی گل ہوئی ہے، تے آپ نے بلا کے نا تے اشارہ کیتا، کھڑے ہو کے لگاؤ نعرہ، کھڑے ہو کے، اے جی ایدی آواز ساڑے سارے نال اونچی نے، ایدے نالوں کم از کم اور کچھ نہیں دے سکتے نا، اسی بچے نہیں دیتے، قربان نہیں کیتے، جی وہ ویلا نہیں آیا کہ تنو کم ہوئے جی چلو جی چلیے، اور کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم ایک آواز ہی نے، اے دے ذریعے بھی بچ گئے تے خوش قسمت ہو گئے، لا بہتر نہ فرمایا بس انج کیتا تھے، اگلے نے وہ چون کے چنا کے تو کرنے والے تھے نہیں۔ ایسا واقعہ ہوا کہ صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لگا دی صدیق اکبر کی وارگاہ میں مدینہ منورہ میں، بعض لوگوں نے کہا جی انہوں نے مسلمان دی گردن اتار دیتی، تو آپ مدینہ منورہ آپ نے بلا لیا گیا، طلب کیتا گیا، فاروق اعظم بڑے جلال ہی سن، آپ اندر تشریف لے کے آ رہے سن، ایتھے آپ نے تیر رکھے سن، تیر بن کے امامے چگلے تیر بن کے رکھ دے سن۔ یہ اسلام کو کہتے ہیں تلوار کی بات نہ کرو، میں کہ انہوں نے کیا جنہوں نے ایٹم بم بنایا ہے، وہ ایٹم بم بنا کے بیٹھے سانو کہنے تلوار دی گل نہ کر۔ اور لو جناب
میرے سنگی بھی بیٹھ کے لکھ دیں تے نال باہر جا کے دس دیں جی اج مولوی نے یہ گل کیتی، خدا دا واسطے نے جملہ بھی لکھ کے دے دینا جناب، پاویں بخشش ہو جائے تڑی۔ کون کون چاہتا ہے کہ اسلام غالب ہو؟ چلو ٹھہر کون کون تسی سارے چاہتے ہو؟ یہ ایک ہی طریقہ نے جی، جہاد ہوئے گا تو اسلام غالب آئے گا، بس اور کوئی طریقہ نہیں۔ اے لولی پوپ دین نال نہیں آنا نے، اے جہاد ہوئے گا، بس صرف کرن دی دیر نہیں، صرف ہے تو قوم مودی آ رہے پاکستان والے، آ رہے رسول اللہ کے غلام، تسی دیکھ رہے تسی ادھر جانے تو انہوں نے کہنا نہیں کشمیر لے لو، کشمیر تک کلمے دی توجہ بھائی، کلمے دی طاقت تو اگے کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے طلب کر لیتا گیا تھے، آپ نے تیر بننے سے مسجد نبوی داخل ہوئے تھے، قریب تھا کہ حضرت فاروق اعظم آپ پر حملہ کرتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے جو اللہ کی حدود ہے اس کے مسئلے میں آپ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ ہمارے استاد جی گرامی کبھی ایک کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی اس کو اکیلے نہیں سمجھاتے تھے، جب وہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا سب کے سامنے کیا غلط کیا تو بس بات ختم۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور ان کو معزول کریں صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کو کہا ان کو معزول کر دیں، ان سے عہدہ واپس لے لیا جائے، انہوں نے مسلمان کی گردن اتاری ہے۔ تو خالد بن ولید عرض کرنے لگے حضور گالتے سن لو حضور گالتے سن لو تڑی مہربانی۔ صدیق اکبر فرمانے لگے ہاں جی بتائے کیا بات ہے، کیوں آپ نے اس کی گردن قلم کی؟ عرض کی تو حضور انہیں کیا تھاڑے نبی کیا آپ کے نبی زکات لیتے تھے، تو میں نے آگے سے اس کو یہ کہا کر اس کی گردن کی قلم کی، اور میں کہا اے بیوقوف، یا جو ہمارے نبی ہے وہ تمہارے نبی نہیں ہے، لگتا ہے کہ تمہارے اندر سے مجھے نبوت اور رسالت کے انکار کی بدبو آ رہی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تینوں زندہ نہیں رکھنا چاہیے، تیری توڑ لا دینی چاہیے۔ توجہ صدیق اکبر نے جڑا جملہ کیا فرمایا عمر بھائی، عمر جی رضی اللہ تعالیٰ، آج تمہیں سمجھ آئیے کہ رسول اللہ نے جنگ موتا تے مقام تے فرمایا سی جس نے رب کی تلوار دیکھنی ہو خالد بن ولید کو دیکھو۔ فرمایا عمر اے مینوں یقین ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا خالد سیوف سیف من سیوف اللہ، اے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام خالد ہے، اور فرمایا ایک کا نام خالد ہے ایک کا نام علی ہے۔ فرمایا اے مینوں یقین ہے کہ جڑی رب دی تلوار ہے ایک کدی کسی مومن تے نہیں اٹھ سکتی، صرف نا اور کم، ہمارے اور تمہارے، اس پر فیصلے ہو جاتے ہیں حضور، تمہارے اور ہمارے۔ قیامت والے دن نبیوں سے پوچھا جائے گا حضور آپ کے نبی کون ہیں؟ نبی خود نبی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا جی آپ کے نبی کون ہیں آج، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت سنو، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ نبی بھی کہیں گے جس طرح رب ایک ہے سب کا، اسی طرح مصطفیٰ بھی ایک ہے، وہ فرمائیں گے نبی بھی کہیں گے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کہیں گے ہم نبی ہیں مگر ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یعنی خلاصہ کی نکلیا گل دا، جمع کر لو تفریق کر لو جدھروں مرضی وائد نال آؤ گے اگے تنوں حضور ہی کھڑے نظر آ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے اور غیرت مند بن کے جی، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھل ڈل کے محبت کر کے جی۔ آج تسی انجین کرو کل رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ ساڈی حاضرین اپنی بار کرے۔